अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, कौमों की ज़िंदगी में कुछ वक्त ऐसे आते हैं जब लीडर्स को ये डिसीजन करना होता है कि वो कौम को और मुल्क को क्या डायरेक्शन देंगे और उसका नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उस लीडरशिप को ख़ुद भी विजन हो, ख़ुद भी पता हो, उनको नॉलेज हो कि वो जो डायरेक्शन देना चाह रहे हैं उसका मकसद क्या है और वो क्यों देना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की एक बदकिस्मती रही कि हज़रत कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद पाकिस्तान के अंदर एक समझ ले कि पूरी कौम डायरेक्शन लेस भी रही और लीडर लेस भी रही। ये अलग बात है कि कुछ लोगों को गलतफहमी रातों रात होती रही कि वो कायद-ए-आज़म से बड़े लीडर हो गए हैं। कुछ लोगों का ख्याल था वो सानिया कायद-ए-आज़म हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इस मुल्क के अंदर लीडरशिप का एक बहुत बड़ा क्राइसिस रहा। मुल्क वसाइल से माला माल था, लेकिन लीडरशिप के क्राइसिस की वजह से आज भी 74 साल के बाद भी हम एक दायरे के सफ़र में फिर रहे हैं और टामक टुइयाँ मार रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रही कि हमारी डायरेक्शन क्या है और हमने जाना किस तरफ है। यानी हमने जाना इस्लामाबाद की तरफ है और हम कसूर की तरफ सफ़र तय कर रहे हैं। यानी इतनी बड़ी बदकिस्मती है। मैं बहुत बुनियादी बात कर रहा हूँ नाज़रीन, यकीनी तौर पे आपको समझ आ रही होगी कि अगर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं और आप 5000 की स्पीड पे भी आप चलेंगे तो आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे। और अगर डायरेक्शन ठीक है, स्पीड आपकी बिल्कुल स्लो भी हो, तो आप मंजिल पे आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाएंगे। हमारे यहाँ लीडरशिप इशू भी रहा और डायरेक्शन का मसला भी रहा। हम लीडरलेस भी रहे, डायरेक्शन लेस भी रहे। सियालकोट के तनाज़े के हवाले से मैं ये तमहीद बांध रहा हूँ ताकि हमारे जहन में ये चीज़ रहे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आज हम जहाँ पे खड़े हैं और जो शाम गरीबा हम पढ़ रहे हैं, जो मातम कर रहे हैं, जो रो रहे हैं, आज श्रीलंकन शहरी के बेईमाना कत्ल के हवाले से हम रोना रो रहे हैं। कल को किसी और शहरी के मरने के ऊपर इसी तरह आंसू बहा रहे होंगे और हमें अपने मुल्क का वो बड़ा दर्द होगा कि मुल्क की बदनामी हो गई, मुल्क की तबाही हो गई। पूरी दुनिया में क्या छप रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया क्या लिख रहा है, श्रीलंका हमारे दोस्त है वो नाराज़ हो गया है, इंडिया उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है, वगैरह वगैरह। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया भरा हुआ है, आहें हैं, सिसकियाँ हैं, नज़में हैं और पता नहीं क्या क्या नोहे लिखे जा रहे हैं। मैं भी लाजमी बात है उस दिन का, जिस दिन का मैंने ये सारा वाक़या देखा, सुना और ख़ास कर वहाँ पे सेल्फियाँ बनाते हुए वो लड़के देखे और उनके आँखों के अंदर बेहिसी देखी, खून देखा और उनके आँखों के अंदर जहालत भी देखी। वो सारी चीज़ें देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि इस मुल्क का जो लीडरशिप ने बेड़ा गर्क किया है, ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, मिसाल के तौर पे पहला पॉइंट मैं ये रेज़ करना चाहूँगा कि ये आखिर जो करोड़ों की तादाद में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, जो जाहिल रह गए हैं, जो आज लकीर के फ़कीर बन के रह गए हैं, जो आज गली मोहल्ले में लोगों के सर फाड़ के, लोगों को कत्ल करके, लोगों को मारकर स्वाब ढूंढ रहे हैं और जन्नत में जाने का शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। ये सारे लोगों को आपने मदारस पे, मौलाना हज़रात पे, मजहबी लोगों के रहमो करम पे किसने फेंका है? इस रियासत ने, इस लीडरशिप ने। क्योंकि आपने वैक्यूम क्रिएट किया, उस वैक्यूम को किसी ने फिल करना था, तो लिहाजा मदारस ने फिल किया, मौलवियों ने फिल किया। उसमें से बहुत सारे सुसाइडर बने, बहुत सारे वो लोग जो सेल्फियाँ बना रहे हैं ये बन गए और आज पूरी कौम इस क्राइसिस को भुगत रही है। पहली चीज़ तो यह है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियासत को लेनी चाहिए। इमरान खान साहब आज वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं, एहसास प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, रियासत मदीना की बात कर रहे हैं। अगर उन्हें थोड़ा सा भी एहसास है और ग्राउंड रियलिटी का पता है, जो कि नहीं पता, खुदा के लिए वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, इस सारे मामले को खुद टेकअप करें और ये समझें कि और एक्सेप्टेंस थी, लोग उनको भी मान रहे थे, वो भी एक बड़ा काम कर सकते थे, वो भी रियासत को सही डायरेक्शन पे डाल सकते थे, रियासत का किबला दुरुस्त कर सकते थे। जो हमने रियासत को मज़हब का नाम दे दिया है, वो भी ये बता सकते थे कि ये इंडिविजुअल्स का मसला होता है, ये बिल्डिंगों का
یا اسٹیٹ کا ایشو نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ کمپرومائزڈ ہوتے چلے گئے، اور ایک سٹیج ایسی آئی کہ انہوں نے اس لیول پہ کمپرومائز کیا کہ وہی مذہبی لوگ اس کے گلے پڑے اور پھر وہ ان سے جان نہیں چھڑا سکے، اور وہی مذہبی لوگوں کے عتاب کا نشانہ بن کے آج مشرف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ جناب عمران خان کے اقتدار میں آ جائیں۔ عمران خان ایک پاپولر لیڈر، ایک 22 سال سٹرگل کرنے والا شخص، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، سیکولر بات کرنے والا شخص، وہ جب اقتدار میں آیا، جس کے بارے میں پڑھے لکھے تمام لوگوں نے، سیکولر لوگوں نے، ماڈریٹ لوگوں نے، انگلش بولنے والے لوگوں نے، سب لوگوں نے ان کو ووٹ دیا کہ یہ پاکستان کو ایک پروگریسو ریاست میں تبدیل کریں گے، پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے۔ لیکن انہوں نے تسبیح پکڑی اور ریاست مدینہ کا ایسا ڈونگ رچانا شروع کیا کہ آج تک قوم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب ہیں کیا۔ یہ سیکولر ہیں، یہ مذہبی ہیں، یہ تسبیح والے ہیں، یہ نماز والے ہیں، یہ روزے والے ہیں، یہ دم درود والے ہیں، خاتون اول کے کہنے پہ کرتے ہیں، یہ وہ والے پیروں کو ماننے والے، یہ ہیں کیا؟ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی پوری قوم کو کہ موصوف کا بنیادی طور پہ ڈائریکشن ہے کیا، یہ قوم کو ڈائریکشن دینا کیا چاہ رہے ہیں، قوم کو لے جانا کہاں چاہ رہے ہیں۔ کبھی طالبان کے حامی بن جاتے ہیں، کبھی وہ بہت بڑے مذہبی مفکر بن جاتے ہیں، کبھی بہت بڑے مفتی بن جاتے ہیں، کبھی بہت بڑے اسکالر بن جاتے ہیں، کبھی ریاست مدینہ کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑتے ہیں، نماز بھی لوگوں کو دکھا رہے ہیں پڑھتے ہوئے۔ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ وہ ایک دنیا کی صف میں پاکستان کو ایک پروگریس ملک کے طور پہ کھڑا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ مذہبی کمپرومائزز ان کے دور میں اتنے زیادہ ہوئے کہ ماضی کے بھٹو صاحب کا دور، مشرف صاحب کا دور بھی لوگ بھول گئے، اور آج اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ٹی ایل پی کا معاملہ ہو یا طالبان کا ایشو ہو یا باقی دیگر معاملات ہوں، سب کے سب ایشوز پہ ہمیں حکمران اور عمران خان صاحب کمپرومائزڈ نظر آتے ہیں۔ تاریخ یہ ان کو معاف نہیں کرے گی۔ میں تو آج بات کر لوں گا، بات ختم ہو جائے گی۔ تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی، اور ہمارے لوگوں کو شاید آج اس بات کا احساس نہیں ہو رہا۔ ان کو وقت احساس دلائے گا کہ عمران خان صاحب نے یہ جو اس ملک کے ساتھ ظلم کیا، کہ اس ملک کی اصل شکل ہی بگاڑ کے رکھ دی ہے، یعنی ملک کی جو ڈائریکشن صحیح ہو سکتی تھی، جو بہتر ایک ملک پروگریس پاکستان اور پروگریسو پاکستان اور ایک بہتر پاکستان بن کے پوری دنیا کے نقشے پہ آ سکتا تھا، اس کو ایک ایسا مذہب کا لبادہ اس کے اوپر ڈال دیا ہے کہ جس کے بارے میں وہ خود بھی کنفیوزڈ ہیں۔ ریاست مدینہ کا کنسیپٹ ان کو خود بھی نہیں پتا، جو ریاست مدینہ اس کو بنانا چاہ رہے ہیں۔ ریاست مدینہ جو جینون ہے، وہ ریاست مدینہ کا کیا نقشہ بنا چکے سعودیز، اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ وہ ہر چیز میں پروگریس کر رہے ہیں، ہر چیز میں آگے نکل رہے ہیں، اور ہم ہر چیز میں یہ خودکشیوں پہ مجبور کر رہے ہیں، ہم سر تن سے جدا کر رہے ہیں، تلواریں ہاتھ پہ پکڑ کے لہرا رہے ہیں۔ ہم سری لنکن بیچارہ ادھر محنت مزدوری کے لیے آتا ہے تو اس کو مار دیتے ہیں۔ ہم یہاں پہ ماتم کر رہے ہیں اور شام غریباں پڑھ رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ آخر کیوں؟ یہ سوال میں نہیں، آنے والی نسلیں کریں گی، ان حکمرانوں سے کریں گی کہ کیا ہمارا مقدر یہ تھا جو آپ نے اس ملک کی شکل بنا دی ہے، اتنا خوبصورت ملک، اور ضیاء الحق صاحب نے جو بیج بویا تھا آج وہ تناور درخت بن گیا ہے۔ کلاشنکوف کلچر، ہیروئن، فلاں فلاں چھوڑ دیں، جو مدرسہ کلچر، جو مدارس، جو انہوں نے سارا ایک خاص طبقات کی بنیاد پہ، خاص سمجھ لیں کہ فرقے کی بنیاد کے اوپر چیزیں آگے بڑھائی تھیں، آج پریکٹیکلی وہ سارا جو فصل ہے وہ اس لیول پہ آ گئی ہے کہ آج اس کو کاٹنے کا وقت ہے، اور وہ ایسے کاٹی جا رہی ہے کہ پوری نسل جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان لگ رہا ہے کہ ہم نے جانا کہاں پہ ہے۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے، یعنی ہم ڈائریکشن لیس بھی ہیں اور لیڈر لیس بھی ہیں۔ اور ضیاء الحق صاحب کا وہ پودا جو ہے آج اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ اس نے پوری قوم کو، پوری نسل کو، پوری لیڈرشپ کو کنفیوز کیا ہوا ہے۔ کسی
جماعت کے پاس، کسی لیڈر کے پاس کوئی لاہ عمل، کوئی پروگرام ایسا نہیں۔ کل میں بات سن رہا تھا جناب فواد چوہدری صاحب کی، انہوں نے بڑی کلیئر کٹ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ ہمارے جو لوگ جا کے ملے ہیں، تو اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے کہ ریاست اپنے شہیدوں کو اگر کمپرومائز کر جائے، اپنے سرکاری ملازمین کو کمپرومائز کر جائے، اور جو مارنے والے ہیں ان کے ساتھ جا کے شیر و شکر ہو جائے، جفیاں ڈال لے، تو پھر کوئی ریاست کے لیے کیوں مار کھائے گا؟ کوئی اس قوم کے لیے کیوں آگے سینہ کر کے گولی کھائے گا؟ یہ ریاست کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں کہ ریاست کمپرومائز نہیں کرتی۔ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، لیکن ریاست کو ستیلا باپ بھی بننا پڑتا ہے، ڈنڈا بھی ہاتھ میں پکڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ کمپرومائز کرتے 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 ریاست پاکستان اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ آج ان گروپس کے سامنے ریاست پاکستان ایسے ہاتھ جوڑ کے اپنی سروائیول کی بھیک مانگ رہی ہے۔ اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو یقین کریں کہ ہم صرف شام غریباں پڑھیں گے، ہم صرف رونا رویا کریں گے، اور یہ جو آگ آج کسی کے گھر جل رہی ہے، کل کو یہ جلتی جلتی ہم سب کے گھروں تک پہنچے گی، اور شاید آج ہمیں احساس نہیں ہو رہا کیونکہ اس آگ میں کوئی اور چل رہا ہے۔ تو کل کو یہ آگ آپ سب کے دروازوں تک پہنچ سکتی ہے۔ انصاف کرو، ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح کی اونٹنی کہ قاتل صرف 4 تھے، لیکن پوری بستی کو اس لیے پلٹ دیا گیا کہ باقی لوگ اس ظلم پہ، اس جرم پہ خاموش رہے۔ خاموشی بھی بہت بڑا جرم ہوا کرتی ہے۔ ناظرین، اگر میری گفتگو اور ویلاگ پسند آئے تو اس کو آگے شیئر ضرور کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔